अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट ने आज तमाम बिल पास करवा लिए। आज ये जॉइंट सेशन बुलाया गया था। इससे पहले आपको याद होगा पिछले हफ्ते जॉइंट सेशन बुलाया गया, लेकिन मुलतवी कर लिया गया था क्योंकि इत्तेहादियों के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। आज इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए, लेकिन बहुत हुल्लड़बाजी हुई असेंबली के फ्लोर पर। ये जॉइंट सेशन एक और फाइट बन गया बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन। एक दूसरे के खिलाफ गालम गलोच, नारेबाजी, तानेबाजी, ये सिलसिला भी आज चलता रहा। लेकिन हुकूमत अपने तमाम बिल पास करवाने में कामयाब हो गई। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट नाकाम होती तो एक बड़ा सवालिया निशान इस बात पर खड़ा होता कि क्या गवर्नमेंट हाउस में अपनी मेजॉरिटी खो चुकी है। गो कि ये जॉइंट सेशन था, लेकिन गवर्नमेंट की मेजॉरिटी क्योंकि कौमी असेंबली में है, सेनेट में नहीं, इस वजह से जब पिछले हफ्ते ये बिल मौखर किया गया जॉइंट सेशन, तो ये खदशा हुआ कि शायद हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। और आज की भी बड़ी खबर यही बनती, अगर हुकूमत ये पास ना करवा सकती, लेकिन सक्सेसफुली इसको गवर्नमेंट ने पास करा लिया है। लेकिन एक मरतबा फिर वही हुल्लड़बाजी हम पिछले कितने अरसे से देख रहे हैं कि जब भी इस तरह का सेशन होता है उसमें हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी पोजीशंस लेकर खड़े होते हैं। आज भी ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल पर इतफाक हो गया, इतफाक नहीं हुआ, माफी चाहता हूं, कानून पास हो गया, लेकिन इतफाक नहीं हो सका। ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट पास हो गया, इतफाक नहीं हो सका। क्या वजह है कि इस पर इतफाक नहीं हो सकता? क्या वजह है कि ये जो बहसें इतने अरसे से असेंबली के फ्लोर पर या मुख्तलिफ सेशंस में होती रही, वो बहस ये थी, एक तरफ का मकसद, एक तरफ का कहना था हुकूमत का कि ये होगा तो शफाफ इलेक्शन होंगे, ऑपोजिशन का कहना था ये होगा तो शफाफ इलेक्शंस नहीं हो सकते। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ 37 नुकात पब्लिश किए थे या वेबसाइट पे डाले थे। उनमें से अक्सर तो लाफिंग स्टॉक में से कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन कुछ बहुत इंटरेस्टिंग खदशात थे, या खदशात ऐसे जो दुरुस्त खदशात थे इलेक्शन कमीशन के। क्या मशीन हैक हो सकती है? क्या इस मशीन को टेम्पर किया जा सकता है? क्या इसका सॉफ्टवेयर ऑल्टर किया जा सकता है? इज इट पॉसिबल कि हर मशीन एक ऑनेस्ट मशीन हो? ये वो खदशात थे जिसको दूर करना, या जिसके ऊपर एक पॉजिटिव बहस होती, सुनने वाले सुनते क्या क्या वाकई ये बात दुरुस्त है, एक्सपर्ट्स लाए जाते, एक्सपर्ट्स बताते कि क्या इसमें क्या दुरुस्त है क्या नहीं। एनोनिमिटी ऑफ वोटर्स, ट्रांसपेरेंसी, क्या ये मशीन जो वोटर है, जो वोट डालने वाला, उसका नाम खुफिया रख पाएगी? क्योंकि जो फ्रांस में इसके खिलाफ कोर्ट का फैसला आया था, उसमें जो बुनियाद रखी गई थी, जर्मनी में माफी चाहता हूं, उसकी पोटेंशियल मैनिपुलेशन उसका एक जुज था, और उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी कितनी होगी ये भी एक इसका जो जुज था कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो पाएगा इससे कि नहीं हो पाएगा। ये सारे सवालों पर एक्सट्रीम पोजीशन जगह कायम, लेकिन अब ये पाकिस्तान में कानून बन गया है। सवाल यह है कि क्या अब पाकिस्तान में ईवीएम इस्तेमाल होगी अगले इलेक्शन में या नहीं होगी? क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत से दूसरे सवाल उठाए थे, वो ये भी थे कि क्या इतने छोटे थोड़े टाइम में इलेक्शन कमीशन ईवीएम मशीनों पर इलेक्शन करा सकता है? क्या इतनी कैपेसिटी है? क्या इतने पैसे हैं? क्या वाकई मैसिव टेस्टिंग और पायलट टेस्टिंग के बगैर ईवीएम्स पर इलेक्शन कराए जा सकते हैं? ये वो सवाल थे जो इलेक्शन कमीशन ने उठाए थे, जिसका जवाब अभी तक तो सामने नहीं आया कि ये मुमकिन है या नहीं। क्योंकि दूसरे ममालिक में, बहुत से ममालिक में ईवीएम्स इस्तेमाल होती हैं, कुछ में जुज़वी तौर पर इस्तेमाल होती हैं, यानी कुछ लोकल बॉडीज के इलेक्शन होते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन ईवीएम से होते हैं। ये वो तरीका है कि ग्रेजुअली जब उस इंतखाबात पर जो ईवीएम के जरिए हो, जब एतमाद लोगों का कायम हो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे मुल्क में इलेक्शंस जो हों वो ईवीएम्स के जरिए कराए जाएं। लेकिन हमारे यहाँ पर अब ये भी सवाल है कि क्या वाकई ये इलेक्शंस इस बिल के पास होने के बावजूद क्या ईवीएम पर कराए जा सकते हैं या नहीं? आज मरीम नवाज शरीफ साहबा भी आई, उन्होंने कहा कि आज तीसरी गवाही नवाज शरीफ साहब के, ये पिछले 2-3 दिन में जो एफिडेविट आया, तीसरी गवाही आ गई है मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक में, और इस तीसरी गवाही के बाद तो मियाँ साहब को छोड़ देना चाहिए। अब तो किसी के पास कोई जवाब नहीं, तो उस पर भी बात करेंगे। अली नवाज अमान साहब तहरीक इंसाफ के, मैंने बहुत शुक्रिया, आपका हमारे साथ मौजूद है। तलाल चौधरी साहब DSNG पर हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग पर मौजूद थे मरीम नवाज शरीफ साहबा के साथ। और नबील गबोल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। गबोल साहब आपका भी शुक्रिया, एक बड़ी लंबी चौड़ी कुर्सी पर बैठे हैं,
سرداروں کی طرح ہیں بھی. سردار نبیل قبول صاحب ظاہر ہے سرداروں کی طرح ایک بڑی کرسی پر بھی بیٹھیں گے. میں ذرا اگر اجازت دی تو اپوزیشن سے اگر اجازت دیں شروع کریں. ایک قانون پاس ہو گیا ہے, اس قانون پر آج بھی پوزیشنز وہی ہیں جو پوزیشن پہلے دن تھی. طلال صاحب, کسی نے آج بھی جو سننے والا جو دیکھنے والا دیکھ رہا ہے, اپارٹ فرام وہ تمام لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز جو اسمبلی میں بیٹھی ہیں, کسی کو پتا نہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے, کیونکہ وہ بحث ہی نہیں ہو پائی. ہماری پارلیمنٹ پھر یہی ہلڑ بازی, کسی کو گالی نکالو, کسی کو دھکے دو, اور ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے کے نعرے لگا کے وہ دن تو گزر جائے گا, لیکن لوگوں کو نہیں پتا چلے گا ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ آپ کی ساؤنڈ میں بہت پرابلم آ رہی ہے, ہمیں آپ کی ساؤنڈ دوبارہ فکس کرنی پڑے گی. طلال صاحب اگر ایک اجازت دے دیں, آپ کا مائک فکس کرتے ہیں. نبیل قبول صاحب, اگر آپ اس کا جواب دے دیں کہ کوئی آپ کی پارٹی کوئی آلٹرنیٹ بات لے کر آتی. ویسے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. نبیل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. کتنے ملکوں میں ای وی ایم استعمال ہوتی ہے؟ بہت سارے ملکوں میں ہوتی ہے, اور بہت سارے ملکوں میں جہاں ہوتی ہے وہاں پر ریگنگ ہو ہی جاتا ہے. جا کے امریکہ میں بھی ابھی ہوا, ایل گور کو ہرا دیا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو جیتا تھا اپنا پوسٹل بیلٹ پہ ہرایا تھا بھائی, آپ کو پتا ہی نہیں ہے. پوسٹل بیلٹ پہ ابھی ای وی ایم کے اوپر بھی جو ہے او بھائی, اب آپ ہمیشہ میرے بات پر اعتراض تو کاشف کرتے ہی کرتے ہو. چلو پوسٹل بیلٹ پہ آ رہا تھا, پوسٹل بیلٹ تو ابھی کروایا نا. آج بل میں پوسٹل بیلٹ غیر ملکی پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کیوں دیا عمران خان نے؟ اس کو پتا ہے باہر سے پیسے بھی آتے, باہر سے ووٹ بھی آئے گا. تو بھائی میرے, میں یہ چاہ رہا ہوں, آپ نے کہا کتنے ملکوں میں استعمال ہوتا ہے 20-25 ممالک کا مجھے پتا ہے. انڈیا میں بھی ہوتا ہے, لیکن انڈیا نے بھی بند کر دیا. شاید آپ کو پتا ہے کہ پچھلے جنرل الیکشن میں انڈیا نے بھی, بالکل آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے, پچھلے جنرل الیکشن میں انڈیا نے اس کے اپوزیشن اعتراضات کیے. تو آپ پتا کر لیں. میں چیک کر لیتا ہوں, چیک کریں جی. میں نے میری نظر سے نہیں گزرا, میرے خیال میں تو استعمال ہوتا ہے. نہیں ہوتا تھا, لیکن اس کے اوپر اتنے زیادہ یعنی اعتراضات آنے شروع ہوئے. مجھے ایک چیز آپ بتائیں, 50% ملک کے اندر پاکستان میں بجلی نہیں ہے. آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کس پر چلائیں گے؟ ایک آپ تو جنریٹر پہ چلائیں گے, دوسرا آپ جس وجہ سے آپ نے اس کو بنایا, اس کو کہتے ہیں جی چپ اس کے اندر نہیں لگا ہوا ہے. میں پچھلے دنوں گیا قومی اسمبلی کے اندر, یہ ڈبہ پڑا ہوا تھا, اتنا چھوٹا سا ڈبہ ہے. میں نے چیک کرنے کے لیے اپنا شناختی کارڈ ڈالا اور میرا نام ہی غلط آ گیا. اب میں اگر وہ بتاؤں کیا نام آ گیا تو آیا تو آپ ہنسیں گے. بتا دے کیا نام آیا, مطلب میرے کیا نام آیا یار, وہ خاور مانیکا کا نام آ گیا. اب میں حیران ہو گیا کہ میرا نمبر اس میں گیا, نام کسی نے, وہ اتنا اس کے اندر فالٹ ہے کہ آپ یقین کریں کہ یہ ای وی ایم مشین کے اندر الیکشن فالٹ تو آپ کے اندر لگتا ہے کہ آپ کی جگہ کسی اور کا نام آ گیا. اینی سو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت سارے فلاز ہیں. ہمارا فالٹ اس کے اندر ہے, پرابلمز ہیں. آپ دیکھیں, الیکشن کمیشن کہتی ہے ہم الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں, ای وی ایم ہمارے پاس ابھی تک پہنچی نہیں ہے, آئی نہیں ہے, ہم نے الیکشن کمیشن کو چھوڑیں. میں یہ ایک پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا وجہ ہے یار, وہ الیکشن کروائے گا. اور سنیں تو صحیح, میں تو یہ پوچھ رہا ہوں, میں طلال صاحب بھی آگے, طلال صاحب سے بھی پوچھ لوں, آپ کا تو نقطہ آ گیا, میں واپس آتا ہوں اسی سے, کہ یہ بحث تو ہونی چاہیے تھی اسمبلی میں. کسی نے اٹھایا ہوتا کہ جناب یہ ملک ہیں جس میں یہ خراب ہوئی, جس نے چھوڑ دیا, جس نے, کیونکہ آج بھی بہت سے ملک کروا بھی رہے ہیں, بہت سے ملک نہیں بھی کروا رہے ہیں, بہت سے میں جزوی طور پر بھی استعمال ہوتی ہے, کسی میں چھوٹے الیکشنز میں, کسی میں چند ڈسٹرکٹس میں. یہاں پر صرف ایکسٹریم پوزیشنز ہیں, ہم نہیں مانتے, یہ نہیں ہوگا, نہیں یہ ہوگا, حکومت کہتی ہے کریں گے, آپ کہتے ہیں نہیں کرنے دیں گے. یہ ساری باتیں جو نبیل صاحب کہہ رہے ہیں, جو الیکشن کمیشن نے بھی کہا, یہ میں جاننا چاہتا تھا کہ کیا واقعی ہیک ہو سکتی ہے مشین یا نہیں. اور ایکسپرٹس بلائے جاتے جو آپ کو یہ بتاتے کہ یہ مشین ہیک ہو سکتی ہے. کوئی کہتا کہ اس کا سافٹ ویئر آلٹر ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, کوئی ایکسپرٹ آ کے بتاتا ہاں جی اس کے سافٹ ویئر میں خرابی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر ہو سکتی ہے, اگر مشینیں ہیک ہو سکتی ہیں, اس کا مطلب یہ استعمال نہیں ہو سکتی. آج بھی اس کا جواب نہیں ہے کسی کے پاس ایکسپرٹس کی صورت میں. یہ بحث اسمبلی میں, اسپیشل فورمز پر یہ ایکسرسائز ہوتی ہے پوری, طلال صاحب, لیکن نہیں ہوتی پاکستان میں. پاکستان میں خالی گالم گلوچ, ہلڑ بازی اور ایکسٹریم پوزیشنز لی جاتی ہیں. کاشف عباسی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ میڈیا پر اس پہ بڑی بحث ہوئی ہے, اور آپ سب لوگوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ اب ای وی ایم کا لوگوں کو گلی محلے میں کم از کم اس کا بیسک کانسیپٹ کا پتہ ہے. آپ نے 2 دن سوال پوچھے, جو میری سٹڈی ہے اس کے مطابق
तकरीबन आधी दर्जन मुल्क इस वक्त दुनिया में है जहां ये इस्तेमाल हो रही हैं। तकरीबन 8 से 9 मुल्क हैं जहां जुज़वी तौर पर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन एक लंबी तादाद में आपको 70 मुमालिक की भेजूंगा जहां ये तजर्बा करके उसको खत्म कर दिया गया है। और उन 70 मुमालिक में बड़े वो जिनकी हम एग्जाम्पल्स देते हैं, वो जो खान साहब नहीं कहते, वो वाली मगरब की जमहूरियत, वो वाले मगरब के जो मुल्क हैं उसमें से ज्यादातर वो हैं जिन्होंने ईवीएम छोड़ दी हैं। अब आपके जो सवाल है, 2-3 बेसिक क्वेश्चन है। कोई थर्ड पार्टी वैलिडेशन या उसका सर्टिफाइड नहीं है, कोई इसके बाद ना जो सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन ने देने हैं वो मुझे बताइए, वो देना किसका फर्ज है? हुकूमत को चाहिए कि वो हमें और पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुतमिन करे। फिर उसके बाद काशिफ साहब, एक कैपेसिटी है इलेक्शन कमीशन की, मुझे आप ये बताएं, कल ये कानून पास कर दें कि हर एक के घर पोलिंग स्टेशन अमला जाएगा वोट लेने के लिए। अगर इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी ना हो तो वो कैसे इलेक्शन करवाएगा? मैं आपको 2-3 एग्जांपल, ये बात आपकी ठीक है, देखिए मिसाल आपकी मिसाल ठीक है, ये चीजों के जवाब मिलने चाहिए थे ना, क्यों नहीं मिले? मैं एक और आपको बात, मुझे कोई एक मुल्क बता दें जिसमें एक ही दम सारी ईवीएम इस्तेमाल शुरू हो गई हो, एक बता दें। इंक्रीमेंटल पूरी प्रोसेस दुनिया में सबने अगर यूज किया है तो वो उसको फेज वाइज, उसके बाद मुझे ये बताएं, यानी आप जो करोड़ों वोटर्स हैं उनको वोट डालना नहीं आएगा, अमले को चलानी नहीं आएगी। नहीं, ये बात जर्मनी में कही गई कि लोगों को टेक्नोलॉजी का अगर पता नहीं तो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, जिसकी वजह से जर्मनी के कोर्ट ने उसमें किया। अगले इलेक्शन में ईवीएम इस्तेमाल होगी, पहले हुकूमत जी बिल्कुल होगी, और होगी इंक्रीमेंट जी पूरे इलेक्शन में ईवीएम इस्तेमाल होगी। आपने जो बात की ना वो सुनना, पहले तो मैं नबील को बोल, उन्होंने जो आईडी कार्ड डाला और नाम निकला है किसी और का, शुक्र है मुसर्रत शहीन का नहीं निकला है, लोग मान भी जाते हैं। खैर, जो उन्होंने बात की, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आपने बिल्कुल बात की, इंक्रीमेंटल होना चाहिए। हमारे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आ रहे हैं, हमारे बार्स के इलेक्शन आ रहे हैं, और ये इतना बड़ा प्रोसेस नहीं है। हमने मशीन बाय इलेक्शंस होंगे, बहुत से बाय इलेक्शन बहुत होंगे बिल्कुल। अभी आपने इसकी कल आप इसका टेंडर इशू करें, महीने का प्रोसेस होता है, पेपर रूल्स फॉलो करने होते हैं, और जारी कंपनीज आके इसको कम्पीट करेंगी। जहां तक आपने बात की इस पर डिस्कशन नहीं हुई, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। नेशनल असेंबली के अंदर इसकी डिस्कशन हुई, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर इसकी डिस्कशन हुई, सेनेट के अंदर इस पर डिस्कशन हुई, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कशन हुई। आज की हद तक अगर आप ये देखें, ये चारों प्लेटफॉर्म्स यूज किए गए, उसके बाद मीडिया ने इसके ऊपर डिस्कशन की, और आप जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पॉइंट्स दिए थे, इसका जवाब भी गया था, ये नहीं कि इसका जवाब नहीं गया था। और फिर भी मसाइल आएंगे काशिफ भाई, ये कोई इस तरह का इशू नहीं है ये कि आज हम ये कह दें कि अलर्ट फोर्स, नहीं काशिफ भाई मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ईवीएम पे इलेक्शन छोड़ देते हैं, इलेक्शन नहीं होगा तो क्या आरटीएस के जितने मसाइल थे दूर हो गए और नया इलेक्शन आरटीएस के ऊपर होगा? ये मान जाएंगे इस चीज के ऊपर? आरटीएस पे जितने इन्होंने सवाल उठाए हुए हैं, अगर ये नहीं होता तो फिर आरटीएस पे होगा, तो आरटीएस पे तो ये पहले दिन आ रहा है। फिर मैं गया, और एक कॉलोनियल इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, मैं सुनिए, मैं पूरी बात करूँ ना, जो कॉलोनियल इस माइंडसेट से निकल जाना चाहिए। पूरी दुनिया कह रही थी लॉकडाउन कर दो, पूरी दुनिया कह रही थी कि आपने सारे बिजनेसेस बंद कर दो, हम स्मार्ट लॉकडाउन, पूरी दुनिया के अंदर वो इंप्लीमेंट हो गया। इस माइंड से निकलना है जो ये हम लोग अपने आप को छोटा समझते हैं, हम महकूम समझते हैं, हम अच्छे काम कर सकते हैं, हमने करके दिखाए हुए हैं, आगे आ जाते हैं कि ईवीएम के मसाइल क्या आएंगे। यार कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर मसाइल नहीं आते? आते हैं। जब उसे इंक्रीमेंटल फेजेस के अंदर आप करेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएंगे। आप पहले पीटीसी फोन यूज करते होते थे, मोबाइल आ गया, अब पीटीसी यूज करते हैं आप। ओ भाई आपने, मैं पीटीसी के ऊपर ही रहूंगा, तो भाई घर ही बैठे रहो आप लोग। नबील साहब को आपकी लॉजिक पसंद नहीं आई है? नहीं चलो नहीं आई, वो एक गलत बात है। क्या बात कर रहे हो? गलती किसी चीज में आप कह रहे हो गलती आ जाएगी, ईवीएम में गलती आ जाएगी, आपकी जगह शायद खाकन अब्बासी इलेक्ट हो जाएगा, फिर आप रोते पड़ोगे। ये नबील आपको ना, देखिए आप पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, गलती वैसे नबील साहब आपको ये बेहतर पता है, क्योंकि जब आप एमक्यूएम के टिकट पे लड़े थे आप किसी और की जगह जीत गए थे, इसलिए आपको पता है कि वो लोग वो मैं कह रहा हूं वो पुराना सिस्टम सही है, वो पुराना सिस्टम सही है। ये जब आप ये वाला कहते हैं ना ठप्पो वाला सिस्टम, ठीक है, आप वो बात किसी और जगह निकल जाती है, बंदे के दिमाग में पहले सिस्टम सही है, वो आसान है भाई। पाकिस्तानी को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए। मैं पूछ लेता हूं क्या ओवरसीज पाकिस्तानी को दलाल साहब वोटिंग राइट मिलना चाहिए या नहीं? बता दें। देखिए इस पे कोई दो राय नहीं है, उनको वोटिंग राइट या उनका हक, नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। लेकिन काशिफ साहब मुझे ये बताइए, कोई मुझे दुनिया का एक मुल्क बता दे जो कि अमेरिका समेत जो इंटरनेट वोटिंग की इजाजत देता है। यार आप कैसे बोंगे से, मेरा मतलब, कानून बना रहे हैं? यानी आप इतनी बोंगियां जो है कभी पार्लियामेंट में नहीं मारी किसी ने।
یعنی دنیا میں مجھے کوئی ایک ملک بتا دے جہاں ای وی ایم ایک ہی دفعہ میں پورے ملک میں استعمال ہوا اور ملک بھی ہو 24-25 کروڑ کا, اور کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں انٹرنیٹ ووٹنگ کہتے ہیں جی ہم نے کروا دینی. یعنی میری جگہ کوئی اور ووٹ ڈال جائے. دیکھیں ووٹ کی تصدیق کیسے ہونی ہے اس کی, دیکھیں نا کہ وہ ٹھیک ہے غلط ہے. دیکھیں ووٹ کا تقدس کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اس دفعہ الیکٹرانک دھاندلی چاہتے ہیں. آپ کو پاکستان کی کنسٹیچوئنسی سے آپ کا اس وقت اعتماد اٹھ گیا ہے. لیکن اب آپ کا خیال ہے کہ باہر بیچارے ان کو پاکستانی ووٹرز کا پوچھ لوں. لیکن دیکھیں اس کو اگر پہلے جس طرح آپ کے دور میں ای وی ایمز کی بات یا ریفارمز کی بات کی گئی تھی مسلم لیگ نون کے دور میں, اگر آہستہ آہستہ کرتے تو شاید آج لوکل باڈی الیکشنز اس چیز پہ ہو رہے ہوتے. آہستہ آہستہ شروع تو کرنا پڑے گا کہیں سے جہاں آپ کہیں کہ ہاں یہ بار الیکشنز میں استعمال کریں, چھوٹے الیکشنز میں استعمال کریں, 3 بائی الیکشنز میں. جی کوئکلی 20 سیکنڈ میں. جی طلال صاحب. جی کاشف صاحب, یہ ایک پائلٹ ای وی ایم کا کمپلیٹ نہیں, اس کا ایک فیز جو ہے کہ انگوٹھے جو ہیں وہ سارے کے سارے ویریفائی کر کے ووٹ ڈلے. ہری پور میں ایک صوبائی اسمبلی میں ہوا تھا جہاں ایک مشین چاہیے تھی, وہاں 3 مشینیں رکھی تھی. وہ تجربے اس لیے ناکام ہوا کہ صرف 21% لوگوں کے جو تھم ہیں وہ ویریفائی ہو سکے, باقی ہو ہی نہیں سکے. یہ پہلا پروسیس. یہ دیکھیں نا, یہ مشین کا جواب لے لیتے ہیں. یہ پرابلمز آئیں گی یار. میں کاشف میں پہلے کروں پر پہلے میں جواب دے دوں, طلال بھائی کا جواب دے دوں. بونگیاں تو خیر چھوٹا لفظ ہے جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. یہاں تو بونگے حکمران رہے ہیں کہ امیر المومنین بننے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اس سے بونگے حکمران وہ بونگا جو کہتا تھا کہ انصاف بکے یا نہریں بہیں گی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سزائے یافتہ کو جو سپریم کورٹ نے کہا پارٹی ہیڈ نہیں بن سکتا, ایک دن کے اندر لیجسلیشن لے آتے ہیں, یہ کم بونگے تھے. او بھائی ہم تو ابھی اپنی لاجک کو خود ہی غلط قرار دے رہے ہیں. یہ جو ای وی ایم ہے it's not an internet based device. اب جن کو یہ نہیں پتا کہ وہ انٹرنیٹ بیسڈ ڈیوائس ہی نہیں ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ ان سے میں کیا ڈسکشن کروں. کنٹرول ہے, نہ آٹا کنٹرول ہے, نہ اپنے لوگ کنٹرول ہے, وہ بھی آج اور کوئی لے کے رہا ہے. اس طرح کا ورڈ میں نے آپ کے کسی پہ استعمال نہیں کیا. اگر آپ ہی نے کیا سر, آپ نے کیا ویسے بونگا آپ ہی نے کہا. میں نے بونگا قانون کا ہے, میں نے بونگا قانون کا ہے, اور یہ بونگے خود بن رہے ہیں. میں نے ان کو بونگا, یہ تو خود ہی بونگے بن رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نبیل صاحب, نبیل کا بول کوئکلی. میں صرف اتنا, آپ ابھی اپنے اسٹوڈیو میں کوئی 70 سال کا بندہ لے آؤ اور اس کو نادرہ کے بعد لے جاؤ, اس کا تمب کبھی کام نہیں کرے گا. 70 سال کے بعد تو تمب کام کرتا ہی نہیں ہے بھائی, وہ اس کا نشان آتا ہی نہیں ہے. کتنے میرے پاس کیسز آتے ہیں میرے لیاری سے, وہ کہتے ہیں سر ہم گئے تھے نادرہ میں کارڈ بنانے کے لیے, ہمارا تمب امپریشن آیا نہیں. وہ کہتے ہیں جی اس کے ہاتھ کی لکیریں مٹ گئی ہے, محنت کر کر کے مزدوروں کو آپ دیکھیں, مزدور اتنا محنت کرتے ہیں ہاتھوں سے, ان ہاتھوں پہ جو ہے تمب امپریشن ختم ہو گیا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات, آج مجھے بتایا ہوا کیا اسمبلی میں. آج اسمبلی میں تو آج ریگنگ ہوئی ہے. آج یقین کریں کہ یہ جو کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ آ کے گنتی کرے, یعنی آپ رائے شماری کرواتے, آپ ووٹنگ کرواتے, پتہ چلتا آپ کو. آپ نے ووٹنگ نہیں کرائی, آپ نے رائے شماری کرائی. آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے کتنے ووٹ؟ دو شخص میں آپ کو بتاؤ, 2 شخص وہاں پر اسمبلی کے وہ کاؤنٹ کرتے, اس طرح گنتے جاتے. یار میں 14 سال ایم این اے رہا ہوں, میں اسپیکر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کس طرح اس گنتی کے نتائج جو ہے وہ چینج کر کے جو اسپیکر بولتا ہے وہ بندے لے کر آتے ہیں. وہ جو آج انہوں نے کیا ہے, اللہ اکبر, آپ یہی کام وہ آج کرتے انہوں نے کیا ہے. وہ بھائی میں نے دیکھا ہے, میں اسپیکر رہا ہوں, میں نے دیکھا ہے یہ چیزیں. 2 بندے, ایک کا نام دیکھو قومی اسمبلی, میں ڈپٹی اسپیکر تھا قومی اسمبلی کے اندر. یہ تو آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے ہوتا رہا یہ کہ ووٹ کچھ اور ہوتا تھا اور اسپیکر کچھ اور. میں نے کہا میں اسمبلی کے اندر بیٹھا ہوں, میرے سامنے گنتی کی ہے, اسپیکر آپ کا تھا یا کسی اور کا تھا؟ گنتی کرتے ہیں بھائی. اسپیکر جس کا بھی تھا اس کو چھوڑ دو, اسپیکر میں ہی تھا. چلو میں اگر اسپیکر, آپ کو پتہ ہے آج سب سے بڑا اس وقت جو جرم جس کے اوپر بنتا ہے وہ اسپیکر پہ, اس نے اپنے دونوں بندوں کو کہا جاؤ گنتی کرو اور 222 پورا کر کے لے آؤ. انہوں نے جب 221 کر کے پورا کر کے لایا تو اس کو ڈانٹ ملی ہے خورشید کو, وہ جو کام کرتا ہے قومی اسمبلی کے اندر. پوچھو خورشید سے, میں نام لے کے بتا رہا ہوں کہ یہ 221. بھائی مجھے میری ابھی یار چھوڑو نا, کیوں اس کو مجھے برباد کیا رہا, اس نے آپ کو فون کیا, اس کی نوکری چلی جائے گی.
उसकी नौकरी चली जाएगी। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने देखा है ये जो मेरे होते हुए हजारों बिल पास हुए हैं, इसी तरह तो गिनती होती है। आज की गिनती भी इन्होंने इन्होंने वो मारी है इन्होंने। अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं, लेकिन मुझे आपने परेशान इस बात पे कर दिया कि आप डिप्टी स्पीकर के तौर पर ऐसी गिनतियां करवाते रहे। क्या बात है वैसे? मैं नहीं करवाता रहा हूं, मैं हाउस में बैठा, मैं देखता रहा हूं। आपका ही स्पीकर होगा ना यार भाई वालों की ये शरारत जो है ना, ये आपने बड़ी खुद ही तो खराब कहा है। है मैं डिप्टी स्पीकर था और मैंने देखा है ये सारी चीजें। तो स्पीकर तो आपके थे ना? खुद भाई मैं एक दफा बता रहा हूं, एक दफा मैं स्पीकर की कुर्सी स्पीकर था, बैठा था, मैंने जब गिनती करवाई मैंने कहा अपने स्टाफ को कि भाई ये गिनती कम हुई है, दोबारा करो, क्योंकि मैं समझता था कि इंसाफ से गिनती होना चाहिए। तो ये चीज तो होता है, ये आज भी हुआ है, ये आज भी हुआ है। ओके, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक बाद आपने मरीम नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी गई थी, लेकिन इससे पहले जरा ब्रीफली ये भी कर लेंगे कि क्या जो बैरून मुल्क वोटर्स हैं उनको वोट का हक देना चाहते हैं, लेकिन किस तरह देना चाहते हैं? वो उनका ख्याल है कि इनको सीटें दे दें, जो कि सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए सीटें हों। आप चाहते हैं कि नहीं, वो वोट डालें आके कंस्टिट्यूएंसीज में। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ये ब्रेक में बात हो रही थी तो उधर से शुरू कर लेते हैं कि क्या ये मामला अब कोर्ट्स में जाना चाहिए, ये जो कानून क्योंकि हम बड़े अरसे से ये कहते हैं कि ये पार्लियामेंट के मसाइल, पार्लियामेंट की ताकत किसी और के हाथ में मत दें। ट्रू। और अपने फैसले खुद करना सीखे, गलत करें ठीक करें, यही पार्लियामेंट फैसले करे, यही करेक्शन करेगी, यही आगे चलेगी। दो चीजें फर्क काशिफ भाई, आप जाएं, आपके पास फोरम मौजूद होता है ऑपोजिशन के पास, हमारे पास भी फोरम मौजूद था, पर आप कब जाते हैं? पहले आप पूरी तरीके से उसकी कोशिश कर लेते हैं उसको हल करने की। जैसे हमने पहले जो धरने दिए, हमने चारों अपनी जो सीटों पे कहा था धांधली हुई, आप खोल दे नहीं खोले, हमने पूरा प्रोसेस अपनाया और चारों हलकों में धांधली हुई। आप प्रोसेस पूरा नहीं करना चाहते और आप ऊपर से खेलना चाहते हैं। सर इस तरह नहीं हो सकता काशिफ भाई। अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है लेट्स ये फारिग है या ये बहुत अच्छा कानून है, तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे एक बात बताएं सर, आपने अपने आप को तो बड़ा करें ना। जब मेरा स्टेक होता है, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट कहता है, पहले तो आप देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, जियाउल हक ने 58(2)B लगाई, नवाज शरीफ साहब ने कहा बड़ा जबरदस्त काम किया। इसहाक खान ने 58(2)B लगाई, नवाज शरीफ साहब ने कहा बड़ा अच्छा काम किया। लगारी साहब ने 58(2)B लगाई, नवाज शरीफ साहब ने कहा बड़ा अच्छा काम किया। मुझे एक बात बताएं, और जब इनके खिलाफ लगी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला कर दिया। जब हम अपनी स्टेट नहीं रखते, जब हम अपना जो हमारी लाइंस हम स्ट्रेट नहीं रखते, हम उससे डाइवर्ट करते हैं, तो सर फिर हम खो देते हैं अथॉरिटी। ये बताइएगा तलाल साहब, अब अदालत जाने का प्रोग्राम है? देखिए, एक तो असूली तौर पर पार्लियामेंट का चीजें नहीं जानी चाहिए, मगर यहां पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट नहीं है। यहां पर तो उसके अरकाने कौमी असेंबली मीडिया पर बड़ी खुशी से बता रहे हैं मुझे लाया गया है, मैं आया नहीं हूं। मुझे ये बताएं, जो लाए गए हैं, हांके गए हैं कि आपने जाना है और फलां काम करना है, तो उसके बाद इखलाकी तौर पर कानून की आपने वो तमाम पार्लिमानी रवायात भी पूरी नहीं की, कंसेंसस पैदा नहीं किया, कोशिश नहीं की। उसके बाद अगली प्रोसीजरल मिस्टेक्स बहुत है। ये जो गिनती वाली बात है, ये कितनी, मुझे ये बताएं, अगर खुर्शीद ने फोन कर दिया, फर्क पड़ जाए, खुर्शीद ने फोन कर दिया नबील साहब को। अब खुर्शीद जाने और स्पीकर कौमी असेंबली जाने। गुजारिश है देखे ना, अगर गिनती में एक का भी काशिफ साहब फर्क पड़ जाए तो क्या हमारी पार्लियामेंट की वुकत रह जाए। पहले आपने देखा है सेनेट में एक ही खाने पर सिर्फ मोहर लगाने पर पसंदीदा आदमी को चेयरमैन सेनेट बना दिया है, हालांकि वो हो ही नहीं सकता था। तो पार्लियामेंट अगर इस तरह के फैसले करेगी तो फिर पार्लियामेंट की हैसियत ऐसे फिर जाएगा दूसरे फोरम पे। पता है अपने च गलती तलाश नहीं कर ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਾਣਦੇ ਤਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, मानने को तैयार नहीं है। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਬਸ ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਕੁਝ नहीं। इस टाइम सब अच्छा अच्छा चल रहा है। आपने निकाल दिया पीपल्स पार्टी को कि उन्होंने बाप के 4 आदमी लिए हैं। आपने फजलुर रहमान ने उधर बाप की खिलाफ बंदा ही नहीं खड़ा किया, उसके हुकूमत का हिस्सा बन गए बलोचिस्तान में। जब हम खुद इस वो तरह बाप सर, वो बाप अच्छा है बलोचिस्तान वाला, ये बाप बुरा है, क्यों नहीं समझते इस बात को? ये वही मौलाना साहब थे, मरकज में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, और बलूचिस्तान में इनकी काफिले के साथ गवर्नमेंट भी थी, और उस टाइम पूछा जाता था, उन्होंने कहा ये फैसला हमारी सूबाई शूरा करती है, हम नहीं करते। तो इस वजह से ये मसाइल और मसाइल। नबील साहब क्विकली।
جی میں ای وی ایم پہ ایک اور بات بتاؤں کیوں ہمیں اعتراض ہے. اگر آپ دوسرے ممالک کے ساتھ سر ایک تو آپ نے کہا انگوٹھے بندوں کے انگوٹھے رہ جاتے ہیں, اب اس کا میرے پاس جواب کوئی نہیں. پھر آپ نے کہا انڈیا میں نہیں ہو رہی, وہ میں نے خبریں نکالی ہیں انڈیا میں اب بھی وہی استعمال ہو رہی ہے. آپ پتہ نہیں کہاں سے چیزیں, یہاں پہ ایک سائنسدان بھی ہیں. آپ کو بھائی میرے سنو تو صحیح. بات یہ ہے کہ آپ وہاں پر اسٹوڈیو میں جو بیٹھا ہوا شخص ہے میرا دوست ہے, اس کی آپ بات سنتے ہو, اس کی بات مانتے ہو. میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں کہ انڈیا کے اندر 2014 میں ایک ہیکر پکڑا گیا جس کا نام شجاع تھا. اس کو پکڑا گیا کہ اس نے لوک سبھا کے لیے جو ہے الیکشن ریگ کیے تھے ای وی ایم مشین کے ذریعے 2014 کے الیکشن میں, لوک سبھا کے الیکشن میں. وہ بندہ اپنی جان بچا کے لندن بھاگا اور وہاں پریس کانفرنس کیا, آپ گوگل میں چیک کریں, اور ازائلم لیا اس نے وہاں پر کہ میں جاؤں گا, مجھے انڈیا میں مار دیں گے. اور وہ ہیکر تھا اور وہ مانا کہ اس نے ہیک کیا ہے. اسی طریقے سے امریکہ میں آپ کو پتا ہے کہ رشین ہیک کے اوپر جو ہے یہ جو ابھی جیتا تھا بندہ جو ڈونلڈ ٹرمپ, اس کے اوپر بھی الزامات لگے. میرے بھائی ہمارے ملک کے اندر ہم کروا نہیں سکتے ایک چیز, ایک ای وی ایم مشین جس کا ہمیں پتا, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر کاشف عباسی لکھا ہوا ہے یا نبیل گبور لکھا ہوا ہے. ہمیں جو ہے صرف نشان تیر اور تیر کا, اور مجھے تو آپ کا خیال ہے کہ ای وی ایم کے اوپر نشان نہیں لگائے جا سکتے؟ 16 کروڑ ہمارے موبائل یوزرز ہیں. آپ کو پتا ہے موبائل یوزرز جتنے بھی ہیں وہ تھم امپریشن پہ چلتے ہیں. آپ نے 1.40 کروڑ خاندانوں کو ابھی احساس کے تھرو پیسے دیے ہیں. کہاں مسائل ہے؟ سر یہ صرف دماغ میں بٹھا ہے. اور اگر یہ امینڈمنٹ پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی اس سے ان کو فائدہ ہے تو اب آپ اس کے اندر سولوشنز دیں, آپ ان کے اندر حل دیں. آپ کہتے ہیں ماننا نہیں, یہ جو روایات ہیں نا, یہ چیز آپ کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے. الیکشن میں کرا ہے نا الیکشن, یہ بات ہے انکریمنٹلی استعمال ہوگا, یہ تو سارے اگری کر رہے ہیں, یہ سب اگری کر رہے ہیں کہ کروائیں, آپ ٹیسٹ فیزز میں استعمال ہوگا. آپ NA-133 میں کروا دیں کاشف, وہ سپریم کورٹ کو اس پہ ای سی پی نے انکار کر دیا. چلے ایک یونین کونسل میں کرا دیں, ایک یونین کونسل میں کرا دیں, ہم دیکھتے ایک یونین کونسل کا رزلٹ آپ دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی ہونا چاہیے, فیزز میں استعمال ہوگا. آپ اتنا بڑا الیکشن سیدھا مشین پہ نہیں جا سکتے. آج مریم نواز شریف صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی, ایک اور ظاہر ایفیڈیوٹ آیا تو اس کا ذکر کر کے انہوں نے کیا بات کی, ذرا سنیے. آج تیسری بڑی گواہی عدلیہ کے اندر سے سامنے آئی ہے. میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں سے جو نواز شریف صاحب کے خلاف سازش میں شامل تھے, اپنے گناہوں کا جو اعتراف آج نہیں کر سکتے قوم کے سامنے, تو اتنا ضرور کریں کہ پیچھے ہٹ جائیں. ان جرائم پہ پردہ ڈالنے کی کوشش میں مزید ایکسپوز ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں. اس کا ایک ہی باعزت راستہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو تاریخی ناانصافیاں آپ کر چکے ہیں ان کو آپ انڈو کریں. نواز شریف صاحب کو انصاف دیں, بہت ہو گیا. اب نواز شریف تاریخی ناانصافیوں کو انڈو کر دیں. لیکن وہ جو تیسری گواہی ہے, کل ان کے صاحبزادے پیش ہوئے, اب 2 پروگرامز میں آئے طلال صاحب, جو گفتگو انہوں نے کی ہے, کیا اس سے سوالیہ نشان اس ایفیڈیوٹ پر کیا نہیں لگ جاتا؟ ذرا سنیے گا انہوں نے کیا گفتگو فرمائی. آپ مجھ سے یہ پوچھنا چاہ رہی کہ ان کی کبھی کوئی ایسوسیشن رہی ہے؟ تو بالکل, آپ کو تو کاشف عباسی صاحب بہت اچھی طرح پتہ ہے تھرو یور فادر ان لا کہ رانا محمد شمیم صاحب کون ہے. ایز اے لائر وہ پی ایم ایل نون کے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں سندھ ونگ کے. This is not about politics. This is about fact. میں فیکٹس کا سوال پوچھ رہا ہوں. It's all about politics. But it has been made political. کسی کو بینیفٹ تو ہوئے گا نا اس کا, یعنی کسی کو تو بینیفٹ ہوگا اس کا. پھر جب بعد میں سوال پوچھا کہ کس کو ہوگا, انہوں نے کہا ظاہر ہے کل جس کی ڈیٹ لگی ہے مریم نواز شریف صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا. شاہزیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں گئے, وہ ساؤنڈ ان کی ریڈی نہیں ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب سے ایز ارلی ایز 2 سال پہلے تقریباً ان کی ملاقات بھی ہوئی, براہ راست رابطہ بھی ہے, وہ ان کے وکیل بھی رہ چکے ہیں طلال صاحب میمو گیٹ اسکینڈل میں. یہ جو سارے فیکٹس ہیں, اس کے بعد یہ گواہی کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیجیٹمیٹ گواہی بنتی ہے؟ کورٹ اس کو کہے گا کہ ہاں یہ فیکچوئل لگتی ہے ہمیں ان تمام انکشافات کے بعد؟ کاشف صاحب, کیا کبھی کسی کا کوئی بھائی قتل ہو تو اس کا بھائی مدعی نہیں بنتا؟ کیا اس کے رشتہ دار گواہ نہیں بنتے؟ کیا مسلم لیگ نون سے یا ان کا کوئی رشتہ, کوئی تعلق نکل آیا تو کیا اب اس کی گواہی نہیں؟ اب اس کو چھوڑ دیں. اس طرح تو پھر میں کہوں گا کہ میرے خلاف تو شیخ رشید اور عمران خان ہمارے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے, وہ تو بائسڈ ہیں, لیکن کورٹ کہتی ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا آیا کون, ہم نے میرٹس دیکھنے ہیں. سو آپ میرٹس دیکھیں, ان کے تعلق نہ دیکھیں. ایک بار طلال صاحب ایک سیکنڈ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایفیڈیوٹ ہے جس میں کہا گیا کہ میرے سامنے ایک سابق چیف جسٹس نے ایک سٹنگ جج کو فون کیا اور ان سے کہا کہ نواز شریف باہر نہیں آنا چاہیے.
4 لوگ وہاں موجود تھے. ان میں سے جو جج صاحب چیف جج ہیں گلگت بلتستان کے, ان کی اہلیہ فوت ہو چکی ہیں. سو بنیادی طور پر 2 لوگ ہیں آمنے سامنے, ایک طرف چیف جج, ایک طرف چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ایسی کوئی بات ہے نہیں کہ اس میں کوئی بہت پبلک ڈسکلوجرز ہوئے ہوں, کوئی ایسی, اس کا ایویڈنس تو کوئی نہیں دے پائے گا. ہی سیڈ شی سیڈ کی بنیاد پر کام ہو رہا ہے. کمال کرتے ہیں کاشف صاحب, کیوں نہیں ایویڈنس دے گا؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے, کراس کوشچننگ ہوتی ہے بھئی. وہ اوپر سے اترے ہوئے نہیں ہیں ثاقب نثار, وہ بھی قانون کا اگر پابند کراس ہے. کوشچننگ اس کو کرنا سب سے چاہیں گے تو پہلے کیا کل کے- پوچھیں گے ان سے کہ آپ نے یہ بات کہی؟ وہ بہت کہیں کچھ- سن لیں کاشف سن لیں صاحب- سر, میری بات تو سن لیں. میری- دیکھیں اس جی. جو بھی کراس کوشچننگ ہوگی اسی ایفیڈیوٹ کے اراؤنڈ ہوگی نا, اسی کے ارد گرد ہوگی. ثاقب نثار صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ بات کہی, چیف جج صاحب شاید کہیں گے ہاں انہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی. ثاقب نثار صاحب کہہ چکے ہیں آ کے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اگلا سوال کیا پوچھیں گے آپ ان سے؟ نہیں کاشف صاحب, یہ تو وکلا پوچھتے ہیں اور سوال بڑے, اور اور یہ بھی آپ کے آپ نہ دماغ میں جو بھولیں سوال آ رہا ہے وہ کہ پوچھ لینا. ایک منٹ بات سن لینا اب میری. دیکھیں آپ نے, میں اور آپ گھر بیٹھے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی جس نے الزام لگایا یا جس نے ایفیڈیوٹ دیا اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے؟ اس کے پاس ہو سکتا ہے 100 ایویڈنس ہو, اس کے پاس ہو سکتا ہے کئی کنکریٹ چیزیں ہو, اور اس کا کہاں تعین ہوگا؟ کراس کویسچننگ سے, تحقیقات سے. یعنی آپ پہلے ہی کہہ دیں کہ اب کے تحقیقات کروانے کی سر ضرورت میں تو نہیں. صرف اور ایک, مجھے میں یہ کیا کہہ رہا ہوں, بتائیں, نہیں میں نے یہ نہیں کہا تحقیقات میری کرانے بات کی سنیں. ضرورت ہے. میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں میری آپ سے بات یہ سنیں. کہہ رہا ہوں, دیکھیں سنیں, میری بات. اب میری بات سن لیں سر, اب آپ کی بات ثاقب سن لی میں نے. نثار ایک سیکنڈ طلال صاحب, پرابلم یہ ہے ایک ایفیڈیوٹ ہے جس میں کلیم ہے اور وہ حلفاً نوٹرائز کرا کے حلف لے کر کہا گیا میرے سامنے یہ گفتگو ہوئی, لیکن جو صاحب ہے ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ اور میاں صاحب کے ساتھ لنک اسٹیبلش ہو گیا ہے. یہی وہ تھے جنہوں نے ان کو چیف جج لگایا وغیرہ وغیرہ, وہ تمام تر چیزیں اسٹیبلش ہو گئی ہیں. اب سوال یہ ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ دوست بھی ہیں, اب سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور کانکریٹ چیز ہو. لازماً اب کوئی اور کانکریٹ چیز لانی پڑے گی. کیا کوئی ویڈیو موجود ہے جس میں یہ بات ثاقب نثار صاحب نے کہی ہو, کوئی آڈیو ریکارڈنگ ہو جس کے اندر یہ کہی ہو, پھر تو اور بات ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کوئی اور ایویڈنس نہیں لے کر آئیں گے تو کیا صرف بیان حلفی کورٹ مانے گا؟ کاشف صاحب گزارش یہ ہے, سب سے پہلے بیان حلفی آیا ہے نا, اس کے خلاف بھی اگر کوئی سچا ہے نا تو اس کا بھی بیان حلفی آنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں تو جی کورٹ میں آ کے اپنا وقت نہیں ضائع کروں گا, میں نے اس کا جواب کیوں دینا ہے. اور یہ الزام بڑا سیریس ہے, 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو ہٹانے کا. ثاقب نثار کا بائسٹ جو ہے وہ میرے کیس سے لے کر میں 2 درجن کیس گنوا دیتا ہوں, کلیئر نظر آتا ہے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے خلاف. اور میں آپ کو, میں بھی کسی دن آپ سے کئی باتیں کروں گا اور انشاءاللہ وقت آنے پر وہ بھی. اور یہ کوئی باعث اس کا لک, اور میں آپ کو کہا گیا تھا معافی مانگ لیں, آپ نے نہیں مانگی. ایک منٹ کاشف صاحب بات سن لیں. یہ اسٹوڈیو میں آپ قرآن پاک رکھوائیں اور پورے اسلام آباد کے ایک کسی بندے سے حلف اٹھوا لیں کہ کیا ثاقب نثار نے یہ سب کچھ کھیل نہیں کھیلا. ہر بندے کو پتا ہے, ڈرتے بتاتے نہیں ہیں, بولتا کوئی نہیں, سب کو ڈر لگتا ہے. اگر ایک بول پڑا ہے کوئی بندہ, اس کے بعد آپ اس پہ مٹی ڈال دیں, وہ نون لیگ کا ہے جی, وہ واقف ہے, وہ ماما لگتا ہے, اور میرا ماما لگتا ہے, آپ اس کو جھوٹا ثابت کریں. اگر وہ سچا ہے, وہ میرا ماما ہے, چاچا ہے, آپ کو کیا؟ یعنی ثاقب نثار کو بچانا ہے. پہلے آپ نے ارشد ملک کی ویڈیو پر پردہ ڈالا, ٹھیک ہے جی, اس سے پہلے سرینا کے لفافے پہ ڈالا, پھر منہ چھپانے والے پہ ڈالا, پھر جے آئی ٹی کی واٹس ایپ پہ ڈالا. کتنے پردے ڈالیں گے؟ ایسے نہیں ہوگا. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اصل سامنے آنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے, صرف آپ کو ایک ظاہرہ آپ جذباتی ہیں تھوڑے سے اس ایشو کے بارے میں اور آپ کے جذبات سمجھ میں آتے ہیں, لیکن قانون آپ کے جذبات کے مطابق نہیں چلتا. اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے الزام لگایا, آپ ثابت کریں آ کے. سو اب بریک کے بعد میں رک جائیں سر, وہ میں تو کہہ رہا ہوں نا جی, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی ڈیمانڈ کیا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ایک بات, عمران خان پہ حنیف عباسی نے الزام لگائے, انہوں نے عدالت میں جا کے ثبوت دیے کہ یہ الزامات غلط ہیں. اب چھوڑ دینا جسٹس ارشد کے پیچھے چھپنا, جسٹس شمیم کے پیچھے چھپنا, کیلبری فونڈ کے پیچھے چھپنا. اب منی ٹریل دے دیں, اب ویسی بار فارغ ہو جائیں گے. آپ سے عدالت مانگ کیا رہی ہے؟ منی ٹریل مانگ رہی ہے, اور کیا مانگ رہی ہے؟ آپ چھپتے ہیں کہ جسٹس شمیم نے یہ کہہ دیا, جسٹس ارشد کی ویڈیو آ گئی. نیب اتنی تیاری میں تھی یار, میرا آج ٹائم کیوں مانگا انہوں نے تیاری کرنے کا؟ یہ بھی پرابلم ہے. جو ریمارکس ہیں, میں یہ کہوں کہ ہمارے کیس میں حنیف عباسی کو چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں منی ٹریل دے دو, جان چھوڑا ہو. ایک بریک لے لیتے ناظرین, بریک واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کوئکلی سر, آپ اگر یہ ایفیڈیوٹ کو ثبوت مانتے ہیں اور کہتے ہیں بات ٹھیک ہے, تو اس ایفیڈیوٹ کی بیس پہ ہی نواز شریف سب سے پہلے اندر جائیں گے.
آپ کو پتا ہے میران بینک سکینڈل کے اندر جنرل صاحب نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا کہ نواز شریف نے پیسے لیے ہیں، تو اسی ایفیڈیوٹ کو ثبوت بنا دیتے ہیں. پھر نواز شریف ایک ایفیڈیوٹ اچھا ہے، دوسرا ایفیڈیوٹ برا ہے، سردار کا ایفیڈیوٹ برا ہے، جسٹس شمیم کا ایفیڈیوٹ اچھا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ناظرین گفتگو آپ نے سنی ہے، بحث اب چلتی رہے گی کافی عرصے تک. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.